آل محمد صلوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يعدي حقه المجتاهدون. ماشاءاللہ. الصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين. أسد الله الغالب غالب على كل غالب. مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا ماشاءاللہ. بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صلوات پر محمد وآل ماشاءاللہ. قبلہ. میری دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ کے دلوں کو ولائے محمد و آل محمد سے منور فرمائے. برادران گرامی قدر، عشرہ محرم الحرام یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں ہم محمد و آل محمد کے فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں، اور یہ معجزہ خالدہ ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جس کا وعدہ جناب زینب نے دربار یزید میں یہ کہتے ہوئے کیا تھا، یا یزید قد قعدک. وہ الفاظ جو جناب سیدہ زینب نے دربار شام میں یزید کے سامنے، آپ جانتے ہیں مصائب میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا زادی زینب کی کیفیت کیا تھی. وہ کیفیت بیان نہیں کرنا مجھے،
میری آقا زادی زینب نے کہا تھا یا یزید کد قعدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. میری آقا زادی زینب نے دربار یزید میں جا کر جو جملے کہے ان کا معنی یہ بنتا ہے اے یزید تو اپنی کوششیں کر. اللہ فاتح خیبر کی بیٹی تھی کہہ رہی ہے کہ اے یزید تو اپنی کوششیں کر, تو اپنی تگ و دو کر, تو اپنا مکر و فریب کر. فواللہ اللہ کی قسم لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, نہ ہم اہل بیت کا ذکر ختم کر سکتا ہے اور نہ وحی یعنی اسلام و قرآن کو ختم کر سکتا ہے. یہ جو وعدہ تھا جناب سیدہ زینب کا یہ بڑا بہت عظیم ترین ذکر ہے, اور یہ ذکر ہماری دنیا کی سعادت بھی ہے آخرت کی سعادت بھی ہے. ہر پڑھنے والا کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے انداز میں پڑھوں, اور اگر وہ اچھے انداز میں پڑھ لے تو یہ اس کی منظوری ہوتی ہے, اور اگر منظوری مل جائے تو سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے. جو آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنا ہے میں زیادہ دیر زحمت سماعت مقدمے میں نہ دوں, وقت بالکل مختصر ہے اور آج پہلی مجلس ہے. میرا جو وطیرہ ہے مجھے تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے محرم الحرام پڑھتے ہوئے. میری عادت ہے, مجھے استاد کا حکم ہے کہ واقعہ کربلا پڑھنے سے پہلے مقدمہ واقعہ کربلا ضرور تاکہ واقعہ کربلا سمجھ آ جائے. بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے, سادات و عزام بڑی مہربانی آپ کی. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب یہ مقدمہ پڑھ رہا ہوں, آج کی پوری مجلس واقعہ کربلا کا مقدمہ ہے. اگر یہ آج کی مجلس سمجھ آ گئی تو یقیناً پورے عشرے کا مفہوم آپ کے اذہان میں بیٹھ جائے. اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا. اس سے پہلے کہ میں اس کے مفہوم اور اس کے ترجمے میں جاؤں میرا دل کرتا ہے میں پس منظر کو بھی بیان کروں, کیونکہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر سمجھا جائے کہ پس منظر کیا ہے. اس پس منظر کو علماء مفسرین کہتے ہیں شان نزول. شان نزول کیا ہے اس سورہ مبارکہ کا؟ پیغمبر اسلام, بڑی توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر اسلام اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا, ان کو دفن کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے کہ عاص بن وائل ملعون اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے محمد تیری اولاد ہی کوئی نہیں ہے, تو ابتر ہے, تیری اولاد ہی کوئی نہیں ہے کہ تیرے مشن کو چلائے, تیرے دین کی بقا کا سبب بنے, تیری شریعت کی بقا کا سبب بنے, تیری نبوت کی بقا کا سبب بنے. اگرچہ وہ کافر تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ بقائے دین ہونی ہے تو محمد کی اطاعت سے. جب انہوں نے عاص بن وائل نے یہ جملے کہے تو پیغمبر اسلام خاموش رہے, اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا کہ جبرائیل آمین یہ سورہ لے کر نازل ہوا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا. فصلی لربک وانحر. میرے حبیب اس نعمت پر تو اللہ کے شکرانے کی نماز پڑھ اور وانحر اور قربانی دے. ونہر یعنی اونٹ کی قربانی دے. انا شانئک ھوال ابتر. بتحقیق تیرے دشمن ابتر ہوں گے, تو ابتر نہیں ہوگا. اب آپ کو متوجہ کرنے کے لیے مقدمے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے دشمن ابتر ہوں گے, تو ابتر نہیں ہوگا, تیری اولاد چلے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. یہ ابھی آپ نے سنا, اس آیت کا ترجمہ سنا کہ تو ابتر نہیں, تیری اولاد چلے گی. تو اب یہ اللہ کا وعدہ اگر ہے
تو ضروری ہے کہ کوئی اولاد مصطفیٰ ہو، کوئی اولاد مصطفیٰ ہو، اگرچہ وہ پردہ غیب میں بیٹھا بھی کیوں نہ ہو۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، محمد کا مالا، جمیل کا مالا، نبیوں کا ناصر، سب کا مالا، فاتح خیبر، میرا ساقی کا سر، بس کلندر، اور یہ سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے، اس کا مقصد ہم عام طور پہ بڑی جلدی میں ترجمہ کر جاتے ہیں، لیکن مقدمہ چونکہ ہے تو میں اس میں ٹھہرنا چاہوں گا اور سب دوستوں کے اذہان میں یہ بات بٹھانا چاہوں گا کہ آتیناک کا معنی کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے چیز کا دینا، میں اگر دوں کسی کو کوئی چیز تو میری مرضی کے میں واپس لے لوں، میری مرضی کے اس کے پاس رہنے دوں، لیکن یہاں پہ یہ لفظ نہیں استعمال ہوا، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا عین توئے الف۔ اس کا مقصد ہے میں تجھے گفٹ دوں گا، میں تجھے ہدیہ کروں گا، میں تجھے تحفہ دوں گا۔ اب یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کو نبوت ملی، تحفہ نہیں ملی، رسالت ملی، تحفہ نہیں ملی، سید الانبیاء کی سند ملی، تحفہ نہیں ملی، لیکن یہ واحد ذات جناب فاطمہ الزہرا ہے جو محمد مصطفیٰ کو تحفہ ملی۔ نعرہ یہ ہے تحفہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیا، یہ سورہ مبارکہ پورے قرآن مجید میں سب سے مختصر ترین یعنی چھوٹی سورہ ہے، اور اس سورہ میں جو اللہ نے لفظ استعمال کیے ہیں وہ قرآن میں کہیں اور استعمال نہیں کیے۔ کتنی فصیح بلیغ کتاب ہے قرآن مجید میں، جو لفظ اس سورہ میں استعمال ہوئے وہ کہیں اور استعمال نہیں ہوئے۔ آتینا کا قرآن میں فقط ایک مرتبہ استعمال ہوا، توجہ ہے نا۔ الکوثر فقط ایک مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا، فصل فقط ایک مرتبہ قرآن میں آیا، ونہر فقط ایک مرتبہ قرآن میں آیا، شان آقا یعنی تیرا دشمن یہ فقط ایک مرتبہ قرآن میں آیا، اور ابتر فقط ایک دفعہ قرآن میں آیا، اس لیے کہ اللہ نے تحفہ دے کے یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ تحفہ دے اور بار بار جتلائے۔ آپ تو جو ہے نا میرے بھائیوں، آپ متوجہ ہو گئے تو مجھے لطف آئے گا، انشاءاللہ بات وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحفہ ہے کیا؟ اتنا اہم ترین تحفہ، اتنا مبارک تحفہ کہ اللہ کہہ رہا ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ کل شیء قدیر ہے، جسے دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ جو مرکز نگاہ مشیت وہ مصطفیٰ، جو جود اول وہ مصطفیٰ، جو کرم اول وہ مصطفیٰ، جو عشق اول وہ مصطفیٰ، جو قلم اول وہ مصطفیٰ، جو عشق اول وہ مصطفیٰ، جو عقل اول وہ مصطفیٰ، جو علم اول وہ مصطفیٰ، جو طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو مزمل وہ مصطفیٰ، جو بشیر و نذیر وہ مصطفیٰ، جو یاسین وہ مصطفیٰ، جو شاہ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، جو 1,24,000 انبیاء کو معراج پہ امامت کرائے وہ مصطفیٰ، جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق وہ مصطفیٰ، وما ینطق عن الہوا کا شاہکار وہ مصطفیٰ۔ تمام انبیاء کو نبوتیں ملی، کہا ہمیں نبوتیں ملی، رسالتیں ملی، تیری رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے۔ اتنی عظیم ترین ذات، اسے تحفہ مل رہا ہے، کون سا تحفہ؟ اور اللہ کی یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ مصطفیٰ کے مقام سے کم تر تحفہ ہو۔ مقدمہ بیان کر رہا ہوں، واقعہ کربلا کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں، ذہن میں رہنا چاہیے بھائی، یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ کچھ عام سا تحفہ دے
اور پھر جتلائے اللہ اکبر. جب ہم بھی تحفہ دیتے ہیں نا, آپ نے بھی زندگی میں اپنی زندگی میں گفٹ دیا ہوگا اپنے دوست کو, لیکن جتلاتے نہیں ہیں, بار بار کہتے نہیں ہیں. یہ کوئی اہم ترین گفٹ ہے جو اللہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے گفٹ دیا. وہ کون سا گفٹ ہے؟ خود مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. یہ اتنا عظیم ترین گفٹ, صلوات پر محمد و آل محمد. اتنا اہم ترین گفٹ اور اتنی بڑی نعمت عطا کی, اور اس نعمت کے لیے نعمت کا ذکر آ گیا تو اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور یہ نعمت کا ذکر کتنا عظیم ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو سمندر ہیں جو ٹاٹے مار کے چل رہے ہیں, یلتقیان, اور یہ دونوں جا کر ملتے ہیں. بہت زبردست سمندر ہے. مرج البحرین یلتقیان, دو سمندر ہیں اور یہ دونوں سمندر چل رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ایک ہے اللہ کی رحمت کا سمندر, ایک ہے اللہ کی نعمت کا سمندر. جو اللہ کی نعمت کا سمندر ہے وہ ہے علی مرتضیٰ, جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے وہ ہے جناب زہرا. اور کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ترجمہ میں آپ نے سے نہیں کر رہا, سارے جتنے ترجمہ لکھنے والے ہیں ان سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور میرے بھائیوں, جب میں بات کو تکرار کروں تو آپ میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں گے کہ مولانا بات کو بار بار تکرار کر رہا ہے. وہ رب ذوالجلال اتنی فصیح و بڑی کتاب, اور اس کتاب میں پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں 31 ٹائم 31 مرتبہ کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ نعمت ہے کون سی کہ جس کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ بھائی ہوا نعمت, کوئی جھٹلاتا ہے نہیں, سب کہتے ہیں گاڈ گفٹ ہے, حتیٰ کہ کافر اور مشرک بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گفٹ ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں کوئی جھٹلا نہیں رہا. کون سی نعمت ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے ایک اور ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ کوئی پانی نعمت نہیں ہے, یہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ جو ہوا ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا. اس کا ذکر کرنا عبادت کہاں؟ پانی پانی کہتے رہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا, فلاح ہوگی نہیں. وہ کوئی خاص نعمت ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہمیں ایک مقام پہ نظر آئی. کہاں پہ؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا, اللہ نے سند عطا کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میری نعمتیں یہ ہے اللہ کی نعمتیں, اور یہ نعمت کبریٰ ہے, اور اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے جب ذکر کرنا چاہا تو یہ ہم بار بار یا علی نہیں کہتے, بلکہ اللہ نے بھی قرآن میں ہر مقام پہ کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صلوات پر محمد و آل محمد. اتنی عظیم نعمت ہے
اور اس نعمت کے لیے جب بھی تعارف ہوا، اور یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن جو بات نہیں سنی ہوئی ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا کہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُكَ یا محمد۔ تو اللہ کی پہچان کیا، کون سی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ اور جب مصطفیٰ کا تعارف کرانا چاہا تو حدیث کسا میں ہم پڑھتے ہیں ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اتنی عظیم ترین ذات ہے جناب فاطمہ زہرا کی، اور پھر اسی حدیث کسا میں ارشاد فرمایا ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری، میں نے آسمان کو خلق نہیں کیا، میں نے زمین کو خلق نہیں کیا، میں نے سورج کو روشنی نہیں دی، میں نے چاند کو چاندنی نہیں دی، میں نے دریاؤں کو روانگی نہیں دی، میں نے اور یہ تمام چیزیں خلق کی الا لمحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ جو کساء کے نیچے ہیں ان کی محبت میں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ تمام کی متوجہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے، میرے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں سورج کی ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، چاند کی ان کی محبت میں، ان کی محبت میں۔ اگر کوئی سورج کے سائے کے نیچے رہے اور ولائے علی نہ رکھتا اور ولائے زہرا نہ رکھتا، یہ اہم ترین بات ہے۔ اور اس لیے چونکہ مقدمہ بیان کرنا ہے تو مقدمے کا حق یہ ہے کہ جو جناب زہرا نے جو ایک مقدمہ دائر کیا تھا وہ مقدمہ ہے مقدمہ کربلا۔ اللہ اکبر، ایک جملے میں بیان کر دیا، جو مقدمہ زہرا تھا وہی مقدمہ کربلا ہے، اور عام طور پر بیان نہیں ہوتا یہ مقدمہ۔ میرا دل چاہتا ہے بالکل اختصار کے ساتھ چند ایک الفاظ بیان آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر دوں کہ وہ مقدمہ کیا تھا۔ وہ ایک مقدمہ نہیں تھا، وہ دو مقدمے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ دائر کرنے والی تھی زہرا، جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ توجہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی نجاست اہل بیت سے دور ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اب یہ جناب زہرا مقدمہ دائر کر رہی ہے، اگر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، اگر یہ غلط مقدمہ تو آیت تطہیر نے غلط اعلان کیا، اگر آیت تطہیر نے غلط اعلان کیا تو قرآن کی یہ آیت غلط ہوئی، قرآن نے غلط کہا، اور اگر قرآن نے غلط کہا تو اسلام کی صداقت نہیں رہتی۔ بڑی توجہ میرے بھائی، تو اسلام کی صداقت نہیں رہتی۔ یہ مقدمہ جو دائر ہوا اس کی بنیاد یہ ہے کہ آیت تطہیر، اور جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو کہا گیا کہ گواہ ہے تمہارے پاس، یہ گواہ کا طلب کرنا، یہ مقدمہ کربلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ فضائل آنے والے دنوں میں بیان کروں گا۔ یہ جو کربلا کا مقدمہ ہے، یہ جو جناب زہرا سے گواہ طلب کیے گئے، میرے بھائی کبھی آپ نے غور کیا گواہ کب طلب کیے جاتے ہیں؟ جب، بالکل بہت اچھے، جب مقدمہ دائر کرنے والے پہ صداقت کا گمان نہ ہو اس وقت گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بذات خود
گواہ کا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتا تھا، کہ وہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر گواہ کہاں کون گئے؟ مولا علی مرتضیٰ، مقدمہ کربلا کا بار بار کہہ رہا ہوں، کون گواہ ہے؟ علی مرتضیٰ، حسن اور حسین گواہ۔ اور یہ جو گواہ ہے نا، جناب ام ایمن کی بھی گواہ ہے، یہ جو گواہ ہے نا، انہوں نے 2 دفعہ پہلے بھی گواہی دی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کی وحدانیت کے لیے گواہی دی تھی، دوسری مرتبہ رسول کی رسالت کے لیے گواہی دی تھی۔ توجہ نا، اتنی عظیم ترین ذات، اور انہوں نے گواہی دی۔ اور یہ بات یہاں تک اگر رک جاتی تو کچھ اور ہوتی، یہ بات اور آگے بڑھی۔ آج علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ عموماً یہ بات ہم ممبر سے بیان نہیں کرتے، لیکن دل کرتا ہے کہ یہ بات بیان کی جائے تاکہ نوجوان دوستوں کی اذہان میں یہ بات بیٹھ جائے۔ آج اس مقدمے میں علی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، لیکن مسئلہ اس وقت بنا، آج عدالت مطمئن نہیں ہے علی کی گواہی پہ، لیکن مسئلہ اس وقت بنا جب اسی علی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ توجہ ہے نا، کتنی عظیم ترین یہ بات ہے کہ علی نے گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، کس کی گواہی دی؟ اس ذات کی گواہی کے لیے گئے جس ذات کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بعضوں کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں، جگر کا لفظ نہیں ہے، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا حصہ ہے۔ اور وہ رسول کہہ رہا ہے جس رسول کے لیے اللہ نے کہا وما محمد الا رسول، کہ محمد نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، جس کا کوئی رشتہ نہیں، مگر جس سے رشتہ ہوگا رسالت کا ہوگا۔ وہ ذات کہہ رہی ہے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی کہ میرے بھائیوں، جب بھی وحی آئی پیغمبر اسلام پہ تو تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ قرآن کے لیے پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے، کہیں نہیں ملا۔ جب بھی وحی آئی پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، جبرائیل وحی لے کر آیا، پیغمبر اسلام نے وہ وحی سنی، ہم تک پہنچائی۔ لیکن ایک ذات ہے جس ذات جو ذات زہرا ہے، جب بھی تشریف لاتی تو یہ الفاظ موجود ہیں، قام الیہا وراہبہا وقبلہا علی راسہ واجلسہا علی مجلسہ۔ جناب زہرا کی یہ عظمت کہ سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے مرحبا کہتے ہیں، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلَسِهِ، اسے اپنے مقام پہ بٹھاتے اور ارشاد فرماتے کہ فاطمہ تو میری وارث ہے۔ اللہ، اور کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی، در زہرا کی۔ در زہرا کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے اس ستارے کی قسم جو ٹوٹ کے در زہرا پہ آیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میرے بھائیوں، اتنی عظمت ہے در زہرا کی کہ یہاں پہ جبرائیل آ کے کہتا ہے کہ انا خیات الحسنین، کہ میں حسنین کا ہوں۔ اور یہاں پہ جتنے بھی ملائک آئے ہیں، یہاں پہ آتے رہے، اپنی بخشش کرواتے رہے۔ اور اسی لیے تو جب پیغمبر اسلام گئے ہیں جب معراج پہ تو سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گیا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، آخری جملے آپ کی رحمت تمام۔ جبرائیل رک گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اگر آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے،
ایک ہے سدرۃ المنتہا آسمانوں پہ، دوسرا سدرۃ المنتہا ہے در زہرا جہاں پہ فرشتوں کو پر مل جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا، اتنی ہے عظمت زہرا، اس در کی عظمت کہ پیغمبر اسلام جب بھی نماز پڑھتے در زہرا پہ آتے اور آ کر کہتے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام قبول کیجئے۔ جناب ختمی مرسل ہمیں دکھلا رہے تھے کہ یہ ہے در زہرا کی عظمت۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا، پیغمبر اسلام کا آخری وقت ہے، پیغمبر اسلام کا سر گود زہرا میں ہے کہ ایک مرتبہ آنے والے نے در زہرا کی عظمت بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مجھے اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں، دوبارہ اجازت طلب کی، دوبارہ اجازت طلب کی، جب تیسری مرتبہ اجازت طلب کی نا تو جناب زہرا کا گریہ بلند ہوا، گریہ جناب ختمی مرسل کے رخساروں پہ گرا، ختمی مرسل کھڑے ہو گئے اور کہا زہرا میری زندگی میں تو رو رہی ہے، کہا کوئی آنے والا ہے جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے زہرا یہ تیرے در کی عظمت ہے، ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے۔ اتنا عظیم ترین وہ در، عدادر و ذہنوں میں یہ بات آ گئی نا، کجا وہ در پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہی در تھا جس در پہ پیغمبر اسلام کے صحابی آگ لے کر آئے۔ اور تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی آتا نا دروازے پہ جناب فاطمہ کہتی فضہ جاؤ کون ہے دروازے پہ، لیکن آج منظر مختلف تھا۔ جیسے ہی دکل باب ہوا جناب زہرا کہیں جانتی تھی آنے والا کون ہے، میرے بابا کا صحابی ہے، ایک مرتبہ دروازے پہ گئی اور جا کر کہا کون ہے، کہا میں ہوں، کہا تعریف تو مجھے جانتا ہے، انی فاطمہ بنت رسول اللہ، میں فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں۔ یہ جملے کہنے تھے، میں نے کہے آپ نے سن لیے، ذرا توجہ کرنا، یہ جملے کہنے تھے کہ اس نے کہا دروازے کو آگ لگا دی جائے، دروازے کو آگ لگائی گئی۔ تاریخ نے یہ منظر بھی لکھا کہ دروازہ گرا۔ سادات سے معافی مانگ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دروازہ گرا۔ دروازہ کس پہ گرا؟ جناب زہرا پہ، اس میں لوہے کی سلاخیں تھی۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ حضرت اللہ مولا آپ کو کوئی نہ رہے سمائے میں زہرا کی ازادر یہ در گھرا، جناب زہرا کا پہلو زخمی ہوا۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی ایک ڈاکٹر تھا نا، اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا بیٹی کے سامنے۔ جب 3 دن کے بعد وہ معذرت کرنے لگا نا تو اس کی ماں نے کہا، اس کی بیوی نے کہا جو بچی کی ماں تھی، وہ کہنے لگی کہ پھر اگر کبھی غصہ آئے نا مجھے بیٹی کے سامنے نہ مار۔ میں نے مذاق پڑھ دیا بھائی، کہا مجھے کبھی بیٹی کے سامنے نہ مارنا۔ کہا کیوں؟ کہا 3 دن سے اسے بخار ہے، کہتی ہائے میری ماں کو تھپڑ لگا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ دروازہ گرا زینب کہہ رہی تھی بابا علی، عزکم اللہ۔ اور اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ علی گئے رسول کی زری پہ قبر پہ جا کے کہتے ہیں رو رو کے، میرے آقا علی مرتضی رو رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، تیری امانت تھی زہرا، میں حفاظت نہ کر سکا۔ اور عزادہ لو، ایک عالم دین نے یہ مسائل پڑھا جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ مسائل پڑھا، پڑھنے کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ ایک
मोमिन बैठा हुआ था, वो बड़े ऊंची आवाज में गिरिया कर रहा था। मातम हुआ, वो गिरिया करता रहा। मातम के बाद लंगर हो गया, वो गिरिया करता रहा। वो आलिम दीन गया। ये बड़े बड़े जय्यद आलिम ने ये वाकया बयान किया है कि वो आलिम दीन गया और जाकर कहता है कि तू इतना गिरिया क्यों कर रहा है, कौन सी मुसीबत ज़हरा ने तुझे रुलाया? वो कहने लगा, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ अगर हड्डी टूट जाए ना, जब जब वो हिलती है उसका दर्द महसूस होता है। अरे जब पसलियां टूट जाए, जैसे जैसे सांस आती है, अरे वो दर्द महसूस होता है। मैं एक जुमला कहूंगा, कितना मुश्किल था ज़हरा के लिए। और अज़ादारो, जनाब ज़हरा के लिए इससे बड़ी मुसीबत ये थी कि अपने सहाबी के दरबार में गई। और जब सहाबी के दरबार में गई ना, अज़ादारो, गवाहों को जुटलाया गया, हसन हुसैन को जुटलाया गया, अली को जुटलाया गया। और एक और आलिम दीन अजीब काम करते थे कि वो जो एक कागज का टुकड़ा होता ना, उसे फाड़ के नीचे फेंक देते और फिर उसको चुन के वापस आ जाते मिंबर के ऊपर। और वापस आके वो मजमे से पूछते, मुझे ये बताओ कि कितनी देर लगी मुझे ये कागज का टुकड़ा। लोग कहते थोड़ा सा टाइम लगा, वो कहता इतनी देर में ज़हरा पूरी हो गई। यही वो दरबार है जिस दरबार में रसूलुल्लाह मिंबर पे तशरीफ फरमा दे, कुछ कैदी मस्तूरात को लाया गया। पैगंबर इस्लाम इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने कहा, इनकी रस्सियों को आजाद करो, इन्हें पानी पिलाओ, बंदे का इंतजाम करो, जो ये मांगे वो पूरा करो। तारीख मिलता एक मरतबा खत्मी मुरसल ने ऊपर देखा और गिरिया बुलंद किया। मैं कहूँगा पैगंबर इस्लाम को ये जमाना याद आया होगा, ज़हरा इसी दरबार में हक मांगने आएगी। और जब माँ दरबार में आई, तो तारीख में ये मिलता है कि कानाते लगाई गई, पर्दे का इंतजाम किया गया। जनाब ज़हरा ने चादर पहनी, बनी हाशिम की मस्तूरात साथ थी, हसन हुसैन साथ थे, अली साथ थे। वो मदीना का माहौल था। हाय जब बेटी दरबार में गई, वो शराबी का दरबार था। अरे एक मर्तबा मुनादी हो रही थी, जो अली से बदला लेना चाहता है तो ज़ैनब पे पत्थर बरसाए। वो कैसा अजीब मंजर था। जब ज़ैनब दरबार में गई तो तारीख में ये जुमले मिलते हैं, एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सकीना था। यजीद ने पूछा, सवाल किया, तेरा नाम क्या है, तेरे पापा का नाम क्या है? वो बच्ची बोली, यजीद को सुनाई नहीं दिया। फिर दोबारा बोली, यजीद को सुनाई नहीं दिया। जब तीसरी मर्तबा बोली ना, यजीद ने एक मलून से कहा, पूछो इस बच्ची की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? जब पूछा गया, वो 4 साल की बच्ची ने गले की तरफ इशारा किया, कहा रस्सी इतनी तंग है मेरा आवाज नहीं निकलता। हाय ज़हरा बाबा की कब्र पे कह रही थी, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब। बाबा तेरे जाने के बाद मेरा पहलू जख्मी हुआ। बाबा मैं देख आई हूँ ज़ैनब दरबारों बाजारों में देख। बस आ गया।